السلام علیکم دوستو، میں ہوں سالک مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان۔ آج ہے 27 جولائی 2025۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب تک آپ نے ہماری ویڈیوز پر کافی حوصلہ افزائی کی ہے، جس پر میں آپ کا مشکور ہوں، اور مختلف تجاویز اور مختلف موضوعات بھی دوستوں نے بھیجے ہیں کہ ان پر پروگرام کیے جائیں، تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کی ساری فرمائشیں پوری ہوں اور جن جن موضوعات کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کا احاطہ کیا جائے اور ان پہ معلومات بھی فراہم کی جائے اور اس پہ اپڈیٹس بھی حاصل کیے جائیں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے شہر قائد یعنی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے شہر کراچی میں پانی کا جو بڑا مسئلہ ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ شہر میں پانی کیوں نہیں پہنچتا اور واٹر کارپوریشن کو کون کون لوٹ رہا ہے۔ یہ بات تو آپ سمجھ لیجئے کہ کراچی شہر میں جو کروڑوں کی آبادی ہے تو اس کے لیے پینے کے پانی کا مناسب انتظام جتنا ہونا چاہیے اتنا قدرتی طور پر نہیں ہے۔ پانی کراچی سے بہت دور سے کنجر جھیل سے اور ہب ڈیم سے لایا جاتا ہے اور کراچی کو پلانے کے لیے پانی وہاں سے پمپنگ اسٹیشنوں کے ذریعے جہاں تک پہنچتا ہے، اور پھر شہر کے اندر بھی اسی طرح پانی پہنچایا جاتا ہے۔ شہر کے اندر پانی کی سطح ایسی نہیں ہے کہ یہاں سے پانی حاصل کیا جا سکے، جیسے کہ لاہور میں یا پنجاب کے دیگر شہروں میں یا ملک کے ایسے علاقوں میں ہے جہاں پہ پانی کی سطح کافی بلند ہے اور وہاں سے آسانی سے آپ پانی حاصل کر سکتے ہیں۔ کراچی کی پوزیشن باقی شہروں سے بالکل مختلف ہے، گو کہ یہ شہر ساحلی شہر ہے، سمندر کے ساتھ ہے، اور یہاں پہ سمندر سے پانی حاصل کرنے کا لوگ بڑے سمجھتے ہیں کہ آسان ہے طریقہ، لیکن یہ آسان نہیں ہے، بہت مہنگا طریقہ ہے۔ اس لیے سمندری پانی کو میٹھا بنا کر قابل استعمال نہیں بنایا جا سکا آج تک۔ ایک دو دفعہ کوشش ہوئی ہے اور چھوٹے پلانٹ بھی لگے ہیں، لیکن وہ بھی زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہو سکتا ہے یہ طریقہ کامیاب، مہنگا طریقہ ہے، اور اگر ملک آپ کا خوشحال ہو جائے اور لوگ آپ کے مہنگا پانی خریدنے کے قابل ہو جائیں، قوت خرید ان کی بڑھ جائے، تو پھر یہ قابل عمل ہے، جیسے دبئی میں ہے یا دنیا کے اور ملکوں میں ہے۔ کراچی دنیا کے 4 درجن ملکوں سے بڑا شہر ہے۔ اس کے مسائل بھی کئی گنا بڑے ہیں، جن میں سے ایک بنیادی مسئلہ پانی کی فراہمی کا ہے۔ یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ کراچی کا 34% علاقہ KMC کی حدود میں آتا ہے، جس کے اندر بجلی کے صارفین کے پاس 26 لاکھ کنیکشن ہیں۔ یہ ذرا غور طلب بات ہے۔ تو شہر کے اندر بجلی کے صارفین کے پاس 26 لاکھ کنیکشن ہیں، سوئی گیس کے صارفین کے پاس 25 لاکھ کنیکشن ہیں، لیکن واٹر کارپوریشن کے صارفین کی تعداد صرف 11 لاکھ ہے۔ یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈنڈی کہاں ماری گئی ہے، چوری کہاں ہو رہی ہے، اور سرکار کو کوئی رقم کیوں نہیں مل رہی۔ لیکن سب جگہوں پر پانی پہنچ بھی رہا ہے، اور کراچی میں رہنے والا ہر شخص پانی پی بھی رہا ہے۔ اب وہ کیسے پی رہا ہے، پانی اس تک کیسے پہنچ رہا ہے، وہ خرید رہا ہے، کتنے مہنگا پانی استعمال کر رہا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ پانی پہنچ بھی رہا ہے، پانی استعمال بھی ہو رہا ہے، اور پانی کا انتظام بھی ہر جگہ ہے۔ صارفین کی تعداد بڑھا کر واٹر کارپوریشن بڑی آسانی سے اپنے اخراجات کا بندوبست کر سکتا ہے، اربوں روپے کی آمدنی بھی حاصل ہو سکتی ہے، اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ بلنگ کرنے کے طریقہ کار اور آؤٹ سورسنگ سمیت دیگر آپشنز پر اگر غور کیا جائے تو کافی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ واٹر بورڈ کے ملازمین تو آؤٹ سورسنگ کی مخالفت کرتے ہی رہے ہیں، حالانکہ لاہور میں آؤٹ سورسنگ کا تجربہ کامیاب رہا ہے۔ دھابے جی میں بھی پرائیویٹ ملازمین کام کر رہے ہیں، یہ بات اکثر اٹھائی جاتی ہے۔ کراچی میں 64% پراپرٹی کو سنگل سٹوری ڈکلیئر کیا گیا ہے، جو کہ حقائق کے منافی ہے، یہ پرانا ہے۔ اگر کراچی کا نیا پراپرٹی سروے بہتر طریقے سے مکمل کر لیا جاتا ہے تو واٹر کارپوریشن کے کنزیومر ڈیٹا کو بھی ٹھیک کرنے میں مدد مل جائے گی اور آمدن خود بخود بڑھ جائے گی۔ اگر آؤٹ سورسنگ کر کے پرانے اور نئے بلوں کی اور واجبات کی وصولی کو بہتر بنایا جا سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر سوئی گیس 8% کلیکٹر کو دیتا ہے تو واٹر کارپوریشن بھی 15-20% دے سکتی ہے۔ اگر اس کے پرانے واجبات جو بالکل مردہ حالت میں مرے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، وہ اگر کوئی وصول کر کے دیتا ہے تو اس کو کمیشن دے سکتے ہیں آپ اس کے وصول کردہ اماؤنٹ میں سے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، واٹر کارپوریشن کی انتظامیہ ایسا کر سکتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے 35% ڈسکاؤنٹ دینے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن پھر CBA کے دباؤ پر یہ کام ملازمین کو سونپا گیا تھا اور وہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے۔
پھر یہ سوچا گیا کہ آؤٹ سورسنگ کر لی جائے، تو یہ کرنا پڑے گا کیونکہ اس وقت شاید 52 ارب روپے کے واجبات بتائے جاتے تھے۔ واٹر کارپوریشن میں ہر بار تقریباً 12 لاکھ بل چھپتے ہیں، لیکن مشکل سے ہی 3-3.5 لاکھ بل تقسیم ہوتے ہیں، تو باقی کہاں جاتے ہیں؟ وہ مذاق میں کہتے ہیں کہ جی باقیوں میں سموسے پکوڑے ہی بکتے ہوں گے۔ واٹر بورڈ کی آمدن تقریباً 2 ارب تک پہنچ چکی ہے، اور اس کے لیے بہت پاپڑ بیلے گئے ہیں۔ یہ پہلے بمشکل چند کروڑ ہوتی تھی۔ واٹر بورڈ کا بجٹ 40 ارب کا ہے، 19 ارب بجلی حکومت دیتی ہے، 27 ارب خود کماتا ہے۔ تو بہت سے واٹر بورڈ کے جو معاملات ہیں وہ بہتر بنائے جا سکتے ہیں۔ واٹر بورڈ میں پوچھا جاتا ہے جی ڈیسیلینیشن پلانٹ کیوں نہیں لگایا گیا، اور یہ کیوں نہیں اس پہ کام ہو رہا، پانی صاف ہونا چاہیے، تو پانی جو ہے وہ شہر میں بیچا بھی جا سکتا ہے۔ اچھا، اکثر یہ بحث بھی ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ، پرانے واٹر بورڈ کے افسران کے ساتھ بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی کیا گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنا منرل واٹر بنا کے بیچ دیں، آپ بھی اپنی بوٹلنگ کر لیں؟ تو اگر واٹر بورڈ کو یہ اجازت ہو کہ وہ پانی بوتلوں میں بیچ سکے، تو جو شہر میں جگہ جگہ جو پانی بک رہا ہے یا جو لوگ پانی کی بوتلیں پورے ملک میں بیچ رہے ہیں، اگر یہ واٹر بوٹلنگ اگر واٹر بورڈ کر لے، کراچی واٹر کارپوریشن کر لے، تو منافع بھی کمایا جا سکتا ہے، ادارے کے ملازمین کی حالت بھی بہتر ہو سکتی ہے، اور پانی کی فراہمی کے دیگر منصوبوں پر کام بھی تیزی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ پھر آمدنی ہوگی تو اپنے وسائل خود پیدا کر لے گا واٹر کارپوریشن۔ لیکن اس حوالے سے تجاویز ہی ہیں، اور اس میں شاید کوئی قانونی رکاوٹیں ہیں یا حکومتی سرپرستی نہیں ہے یا لیجسلیشن کا مسئلہ ہے۔ بہرحال اس پہ بھی اگر سوچا جائے، کوئی سرکار آ کے سوچے یا کوئی میئر سوچے شہر کا کہ بھئی میں کارپوریشن کو بہتر کر لوں گا۔ اس وقت تو میئر جو ہیں وہ واٹر بورڈ کے بھی، واٹر کارپوریشن کے بھی سربراہ ہیں، تو اس حوالے سے کام ہونا چاہیے۔ اب یہ ماہرین کا کہنا ہے کہ کراچی میں اگلے تقریباً 15 سال یعنی کہ 2040 تک جو پانی ہے وہ 1/3 ہو جائے گا، 20% پانی کم ہو جائے گا سندھ سے۔ اور انڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ میں پانی روکوں گا، یا وہ تو خیر ایک الگ بحث ہے اور ایک لمبا کام ہے کہ دوسرے ملکوں سے پانی روکا جا سکتا ہے یا نہیں، اور پاکستان ظاہر ہے کہ اپنا پانی روکنے کی اجازت تو نہیں دے گا۔ اب تو ہم نے جنگ جیت کر اس کو بتا بھی دیا ہے کہ ہم تمہارے ملک میں، تمہارے گھر میں گھس کر بھی تمہیں مار سکتے ہیں۔ اگر تم 24 کروڑ لوگوں کا پانی بند کرنے کی بات کرو گے تو ظاہر ہے کہ پھر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھیں گے، پھر ہم تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ہونا چاہیے۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تم پانی کیسے روک سکتے ہو کسی ملک کا؟ تو بہرحال اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں، ویسے آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے تو پانی کا استعمال بھی بڑھ رہا ہے، تو پانی کے ذخائر بھی چاہیے ہوں گے، اور پانی کو بہتر طریقے سے مینیج بھی کرنا ہوگا۔ اچھا، صرف واٹر کارپوریشن کا مسئلہ پانی کی فراہمی نہیں ہے، پانی چوری ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ واٹر ٹینکروں سے وہی پانی دیا جا رہا ہے جو عام طور پہ شہریوں کا پانی ہے، وہ چوری ہوتا ہے اور وہ ان کو فراہم کیا جاتا ہے۔ کچھ علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، جیسے ہب کینال وغیرہ سے جو پانی آ رہا ہے اس کو واٹر ٹینکر جو ہیں وہ پمپ کر کے چوری کر کے وہاں سے جو ہے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی شکایات تو ہیں، لیکن جو لیگل واٹر ہائیڈرنٹس ہیں وہاں پانی چوری نہیں ہوتا، وہ قانونی طور پہ بنائے گئے ہیں، اور ان کا مقصد ہی باقاعدہ قانونی طور پر ہے کہ جن علاقوں میں، کیونکہ کراچی اونچے نیچے علاقوں پر مشتمل شہر ہے، تو جن علاقوں میں پانی گریوٹی سے نہیں پہنچ سکتا، وہاں پمپنگ اسٹیشنوں سے نہیں پہنچ سکتا، یا ٹیل اینڈ پہ ہے تو وہاں پہ پانی پہنچنے میں دقت ہے، مشکل ہے، تو ان علاقوں کو پانی فراہم کرنے کے لیے یہ واٹر ٹینکرز بنائے گئے ہیں۔ اور چونکہ پانی جو ہے وہ اگر جتنا پانی چاہیے اس سے آدھا پانی میسر ہے کراچی کے لیے، تو اس لیے پھر اس کا آپ سمجھ لیں کہ روزانہ سب کو پانی نہیں مل سکتا، تو اس کے لیے ناغہ رکھا گیا ہے یا اس کے لیے دن مقرر کیے گئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ شکایات ہیں کہ واٹر بورڈ کے عملے کی نااہلی، ملی بھگت یا بدنیتی کی وجہ سے کچھ علاقوں میں پانی جو ہے وہ مناسب مقدار میں نہیں پہنچ پاتا، اور کچھ علاقوں میں فراوانی سے پہنچتا ہے، تو تقسیم مناسب نہیں ہے۔ اور شہر میں چونکہ واٹر میٹرنگ نہیں ہے، تو اس لیے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس علاقے میں کتنا پانی پہنچا، کتنا استعمال ہوا۔ تو اگر یہ پانی کی تقسیم کو منصفانہ بنانے کے اقدامات کیے جائیں، ایک زمانے میں واٹر کمیشن بنا تھا سپریم کورٹ کے کہنے پہ، اور جسٹس امیر ہانی مسلم نے واٹر کمیشن کی سربراہی کی تھی۔ انہوں نے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی تھی، بڑے نکات اس میں جو ہیں وہ نشاندہی کر دی گئی تھی کہ یہ چیزیں ہیں، یہ مسائل ہیں، اور یہ ان کے حل ہیں، اور یہ جو ہے وہ چیزیں ڈھکی چھپی ہیں، اور وہ چیزیں جن پر پردہ ڈالا گیا ہے۔ تو ان سب باتوں کو اسٹریم لائن کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ انتظامیہ، حکومت اور ان کے اسٹیک ہولڈرز کے مختلف ایشوز آتے ہیں، تو چیزیں کچھ عمل ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہو پاتی۔
لیکن جو ہمارے موجودہ چیف سیکرٹری ہیں سید آصف حیدر شاہ صاحب، انہوں نے بڑی معاونت کی تھی واٹر کمیشن کی جسٹس امیرانی مسلم کے دور میں، اور کراچی سے لے کر انہوں نے کشمور تک اور پورے سندھ میں جو یہ جہاں جہاں کی چیزیں تھیں پانی کی اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی، ان سب چیزوں کو ایڈریس کیا گیا تھا۔ تو ابھی بھی چاہے یہ حکومت تو ان چیزوں کو اٹھا کے اسٹریم لائن کر سکتی ہے۔ ویسے یہ الگ بات ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ امیر ہانی مسلم صاحب کے کمیشن نے بہت ساری چیزوں میں حدود سے تجاوز کیا تھا، یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پولیٹیکلی ان کے لیے سود مند نہیں ہیں اور اس کے سیاسی طور پر ان کو وہ نقصان ہو سکتے ہیں یا فائدے نہیں ہیں۔ بہرحال اس طرح کی چیزیں ہیں۔ سوال تو یہاں تک اٹھایا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے اپنے حلقے میں، اپنے گاؤں میں، گوٹھوں میں جو ہے وہ پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہو سکا، اتنا عرصہ ہو گیا پیپلز پارٹی کی حکومت کو۔ تو ہم واپس آتے ہیں کراچی پہ، اور کراچی کی بات کرتے ہیں۔ تو کراچی میں پانی ایک تو دستیاب نہیں ہے، روزانہ کی بنیاد پہ سب لوگوں کو پانی نہیں فراہم کر سکتا واٹر کارپوریشن، ناغہ کیا جاتا ہے اور راشن بندی کی جاتی ہے اور پانی کو تقسیم منصفانہ بنانے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں، لیکن ان کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ واٹر کارپوریشن کو پانی کی چوری روکنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ واٹر کارپوریشن کو اپنی آمدنی اور اپنی ریکوری کے سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے۔ واٹر کارپوریشن کو جو میٹر ریڈنگ ہونی چاہیے، واٹر میٹرنگ، وہ بہتر کرنی چاہیے، اور اپنے جو لگے ہوئے ہیں ان کے واٹر کی تقسیم کار کے افسر، ان کی تبدیلی ہونی چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ شفافیت لانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ ٹیرف بھی ان کا ریوائز ہوا ہے اور ٹیرف بہتر ہونا چاہیے، لیکن لوگ پانی کا بل دیتے نہیں ہیں۔ اعتماد دلائیں گے تو پانی کا بل بھی آئے گا۔ تو پانی کی چوری میں سب سے بڑا انڈسٹریل علاقہ ہے، جو انڈسٹریز چلاتے ہیں لوگ، وہ بہت زیادہ پانی چوری کرتے ہیں، پانی کا بل نہیں دیتے، اور وہاں پہ پانی کی چوری کی روک تھام ہونی چاہیے۔ اور یہ جو انڈر گراؤنڈ پانی کے مسائل تھے جس کی وجہ سے کافی جھگڑے اور تنازعات بھی ہوئے ہیں، اس پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ تو جو پانی کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے وزیر اعلیٰ کو، گورنر کو، اور کراچی کو کوئی نیا پانی جو ہے وہ نہیں ملا ہے 1996 کے بعد سے یا 2006 کے بعد سے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں۔ تو پانی کے نئے منصوبے جو ہیں وہ سوسروی کا شکار ہیں، وابڈا کے حوالے کیے ہوئے ہیں کہ A4 کے منصوبے، تو وہ پانی آئے گا تب تک آبادی اور بڑھ چکی ہوگی، استعمال یا ڈیمانڈ اور بڑھ چکی ہوگی، تو وہ پانی آئے گا تو شہر کی صورتحال کچھ بہتر ہوگی، تب تک مسائل رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شہریوں کو پانی کے استعمال میں احتیاط بھی برتنی چاہیے۔ جن علاقوں میں پانی وافر مقدار میں آتا ہے وہاں کوئی احتیاط نہیں ہوتی، بہت پانی ضائع بھی ہوتا ہے۔ تو شہریوں کو بھی اس میں اپنا احساس ذمہ داری جو ہے وہ برتنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے اور تعاون کرنا چاہیے۔ تو سب کی ذمہ داری ہے پانی کو احتیاط سے استعمال کریں، پانی کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائیں۔ واٹر کارپوریشن کی کافی بھاری ذمہ داری ہے، اور امید کرنی چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو بہتر بنائیں گے، اور حکومت چیزوں کو بہتر کرنے کے حوالے سے جو وعدے کرتی ہے ہر سال، اس میں بہتری آئے گی۔ آپ کی واٹر کارپوریشن کے اقدامات اور ان کے مسائل کے حوالے سے کیا رائے ہے، کیا شکایت ہے، کیا تجاویز ہیں، وہ ضرور ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں دیجیے گا۔ آنے والے پروگراموں میں پھر واٹر کارپوریشن کے بارے میں اسپیسیفک مختلف چیزوں کے بارے میں بات کریں گے، اور کچھ انٹرویوز کا سلسلہ بھی شروع کریں گے واٹر کارپوریشن سے متعلق، جو واٹر ایکسپرٹس ہیں اور واٹر کارپوریشن کے ذمہ داران ہیں، ان سے بھی بات چیت کریں گے اور آپ تک اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔